مفتی طارق مسعود کے تعلق سے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ سنی ہے اور اس نے اجمیر شریف کے سرزمین میں ایک مدرسہ بھی قائم کیا ہے۔ اب ظاہر ہے مفتی طارق مسعود خود ہی اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے، تو اس دیوبندی کو ساتھ دینا یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ السلام کی حدیث کے مفہوم کے مطابق جو بد عقیدے کو ساتھ دیتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس نے اللہ تبارک و تعالی کا غضب مطلب حاصل کر لیا، اس طرح کے مفہوم ہے۔ اس نے دین کو ڈھانے میں مدد کی۔ اب ظاہر ہے جو دین کو ڈھانے میں مدد کرے گا اس پر تو اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ رہی بات مفتی طارق مسعود صاحب کی، چونکہ کچھ لوگ اس کو سنی سمجھتے ہیں، میں نے آج ہی ایک کلپ سنی تھی جس میں مفتی طارق مسعود نے چیلنج کیا ہے، اس کی ہیڈنگ ڈالی ہے بریلیوں سے ایک سوال، لیکن اس نے لفظ بریلوی یا لفظ سنی اپنے بیان میں نہیں کہا، بلکہ یہ کہا ہے کہ مشرکین کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اور دوسرے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، جبکہ اللہ نے نہ نبی کو کل اختیار دیے اور نہ ہی بعض اختیار دیے، کچھ بھی اختیار نہیں دیا، یہ کہا ہے۔ اور اوپر سے سوال یہ کیا ہے کہ اگر سب اختیار دیے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی ضرورت ہی کیا ہے، اور اگر بعض اختیارات دیے ہیں تو اس کی لسٹ بنا کے دو۔ تو میں سب سے پہلے تو یہ پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ اگرچہ مفتی طارق مسعود کہلاتے ہیں، میرے نزدیک اس قول کے بعد یہ مفتی تو دور کی بات ہے، ایک سادے سے مولوی کہنے کے بھی لائق نہیں ہے۔ مفتی تو بہت دور کی بات ہے، اس کی میں وجہ بتا دوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام کے تعلق سے جب بات ہوئی، اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز کو حضور علیہ السلام دے، جو کچھ بھی حضور دیں اس کو لے لو، جس چیز سے منع فرمائے اس سے باز رہو۔ اب جو بھی حضور دے اللہ نے اختیار دیا، جس چیز کا حکم دے اس کو لے لیا جائے، جس چیز سے منع فرمائے اس سے باز رہا جائے۔ اب قرآن کی روشنی میں دیکھیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کسی معاملے کی گواہی کے لیے دو مرد، ایک مرد یا دو عورتیں، لیکن حضور علیہ السلام نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کیا فرمایا کہ آج کے بعد خزیمہ ایک شخص کی گواہی دو گواہوں کے برابر ہے۔ بظاہر یہ قرآن کے خلاف ہے، لیکن کیا کسی صحابی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ قرآن میں تو اللہ نے یہ حکم دیا، آپ نے کیسے دو گواہوں کی جگہ پہ حضرت خزیمہ کی ایک گواہی کو قبول فرما دی اور ہمیشہ کے لیے ان کی ایک گواہی کو دو کے برابر فرما دیا؟ کسی صحابی نے اعتراض کیوں نہیں کیا؟ صحابہ کرام جانتے تھے کہ اللہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ اختیارات دیے ہیں، جس کو چاہے جیسا چاہے حکم فرمائے، جس کو چاہے جس چیز سے استثناء بھی فرما دے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کے کفاروں کے تعلق سے جان بوجھ کے روزہ توڑنے پر جو کفارہ فرمایا، ایک غلام کو آزاد کرنا یا 60 متواتر روزے رکھنا یا 60 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلانا۔ لیکن حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی جب تشریف لائے، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں مجھ سے غلطی ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے احکام سنائے قرآن کے، غلام آزاد کرو۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں غریب آدمی، میں کیسے غلام آزاد کروں؟ پھر فرمایا 60 روزے رکھو۔ فرمایا کہ حضور علیہ السلام سے میں یہ 60 روزے بھی میں نہیں رکھ سکتا، اپنی کمزوری بتائی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے 60 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلاؤ۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے فرمایا میں خود غریب ہوں یا رسول اللہ۔ اتنے میں کچھ کھجوریں آئی، حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اے صحابی مدینے کے فقراء میں تقسیم کر دو۔ صحابی رسول نے فرمایا یا رسول اللہ پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا نا کہ اے صحابی جاؤ تم خود کھا لو، اپنے گھر والوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو وہاں جتنے بھی صحابہ کرام تھے انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا، نہ کہ اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ قرآن کا مسئلہ تو یہ ہے، اللہ نے یہ حکم فرمایا، آپ کیسے ان کے لیے استثناء فرما دیے؟ وہ صحابی تھے، وہ جانتے تھے کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حج کے بارے میں اعلان فرمایا کہ اے لوگو اللہ نے حج فرض فرمایا، کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ ہمارے آقا خاموش رہے، دوبارہ سوال ہوا، دوبارہ سکوت اختیار فرمایا۔ پھر جب سوال ہوا کہ کیا ہر سال فرض ہے، کیا ہمارے آقا نے فرمایا یہ فرمایا کہ مجھے کیا معلوم، جبریل علیہ السلام آئیں گے میں پوچھ کے بتاؤں گا، جب وہی آئے گی تب میں بتاؤں گا، یہ نہیں، بلکہ حدیث پاک میں ہے لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا
تو ضرور تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں سوچ کے بتاتا ہوں، یا یہ بھی نہیں فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دوں تو ہو سکتا ہے اللہ ہر سال فرض کر دے، نہیں، لو قلت نعم، اگر میں ہاں کہہ دیتا، لوجبت، ضرور ہر سال تم پر واجب ہو جاتا، اور اپنے علم غیب کا اظہار بھی فرما دیا کہ تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے کہ ہر سال کر پاؤ۔ تو یہاں حدیث پاک سے حضور کے اختیار ثابت ہوئے۔ پھر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کیا ہی اچھا ہوتا مسلمان اس بات سے خوش ہو جاتے جو اللہ نے دیا اور اس کے رسول نے دیا، تو اللہ کے رسول کو دینے والا اللہ نے بنایا ہے قرآن کریم میں، اور ان لوگوں کے چہرے بگڑتے ہیں، یہ کہنا شرک ہے۔ اس کا جواب بھی قرآن میں ہے، اللہ نے فرمایا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ منافقوں کو کون سی چیز بری لگی؟ یہی نا کہ اللہ اور اس کے رسول نے مسلمانوں کو بے نیاز فرما دیا، جبکہ بے نیاز فرمانے والا اللہ ہے، لیکن اللہ نے فرمایا اللہ نے اور اس کے رسول نے مسلمانوں کو بے نیاز فرمایا، اور یہ چیز منافقوں کو بری لگتی ہے۔ اب مفتی طارق مسعود صاحب کو یہ بات بری لگتی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی عطا سے ہم خیریت سے ہیں۔ اگر ان کو یہ بات بری لگتی ہے تو قرآن کی روشنی میں وہ منافق ٹھہرے، اس لیے کہ منافقوں کے چہرے بگڑتے تھے، منافقوں کو برا لگتا تھا، اور اللہ نے مسلمانوں کو خوش ہونے کو فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، کیا ہی اچھا ہوتا مسلمان اس بات پہ خوش ہو جاتے کہ جو اللہ نے دیا اور اس کے رسول نے دیا ہم خوش ہوتے ہیں، ہم صحابہ کرام کے طور پہ ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب اور ان جیسے دوسرے دیوبندی وہابی کو برا لگتا ہے تو یہ منافقوں کی طرف ہیں، منافقوں کے طور پہ یہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تو خود ہی اپنے قول سے اپنے کو منافق پیش کرتے ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اوتیت مفاتیح خزائن الارض، مجھے تمام زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی، خزانوں کی چابی نہیں بلکہ چابیاں، مفاتیح، مفتاح کا لفظ نہیں، مفاتیح ہے، تو زمین کے تمام خزائن الارض، تمام خزانوں کی تمام چابیاں مجھے دی گئی۔ حضور نے فرمایا تمام خزانوں کی چابیاں میرے پاس ہے، مختار ہی تو ہوئے کہ جس کو جیسے چاہے اللہ کی عطا سے عطا فرما دے۔ اور اس کی شرح میں مسلم شریف میں اس طرح کی حدیث موجود ہے جہاں خزانوں کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے مجھے خزانے عطا فرمائے۔ سیدنا امام نووی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تشریح میں فرمایا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت عطا فرمائی، ملکیت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اختیارات عطا فرمائے۔ یہ امام نووی نے اپنے طور سے نہیں فرمایا بلکہ قال العلماء، بڑے بڑے علماء کا یہ کہنا، یعنی امام نووی سے پہلے کے علماء کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرما دی، ملک عطا فرما دیا، خزانے عطا فرما دیے، حکومت عطا فرما دیے، اللہ نے حضور علیہ السلام کو اختیارات عطا فرما دیے۔ پھر حضور علیہ السلام کا یہ فرمانا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مددگار ہوں حضرت علی اس کے مددگار ہے، تو حضور نے مددگار اپنے کو پیش فرمایا کہ میں مددگار ہوں۔ اب اس نے یہ بھی کہا کہ کون سی لسٹ ہے وہ بتاؤ، کہ کون کون سی لسٹ ہے کہ جہاں حضور علیہ السلام فلاں فلاں چیز کے مختار ہے، تو حضور نے جب یہ فرمایا میں مددگار ہوں، تو جس چیز سے مدد کرنے کی طاقت اللہ نے انہیں دی ہے ان سب چیزوں کو لسٹ میں شامل کیا جائے، اور لسٹ وہ مانگے جو اپنے آقا کو محدود سمجھے۔ ہمارے آقا کو اللہ نے محدود نہیں رکھا بلکہ تمام خزانوں کی چابیاں دے دی، اور حضور نے مولا اپنے آپ کو فرمایا کہ میں مددگار ہوں، تو اللہ نے جس چیز کے لیے مدد کرنے والا ان کو بنایا ان تمام چیزوں کے مالک ہے، تو الگ سے لسٹ دینے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ حضور نے فرمایا جیسے کہ بخاری شریف میں ہے واللہ یعطی انما انا قاسم، اللہ دیتا ہے میں ہی بانٹنے والا ہوں۔ اللہ تو ہر چیز دیتا ہے، اللہ تعالیٰ خزانے بھی دیتا ہے، اللہ اولاد بھی دیتا ہے، اللہ رزق بھی دیتا ہے، اللہ نعمتیں دیتا ہے، صحت دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ دیتا ہے میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں، تو حضور علیہ السلام کو اللہ تمام نعمتوں کے تقسیم کرنے والا بنا دیا۔ تو اب یہ کہنا کہ لسٹ بنا کے دو، یہ تم جیسے جاہل یہ پوچھیں گے، اس لیے کہ تم اللہ کی عطا حضور علیہ السلام کے تعلق سے مانتے ہی نہیں، ہم مانتے ہیں، اور حضور نے مطلقاً فرمایا اللہ دیتا ہے میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں، تو جو کچھ اللہ دیتا ہے سب کے مالک حضور علیہ السلام، سب کے تقسیم کرنے والے حضور علیہ السلام، یہ مختار کل نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا جیسے انما واللہ یعطی، بے شک اللہ ہی دیتا ہے، بے شک میں ہی تقسیم کرنے والا، نہیں، بلکہ لفظ انما یعنی حصر کے ساتھ اللہ کے تعلق سے نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس سے محدثین فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں اللہ کے دینے پر تو کسی کو شک ہے ہی نہیں،
تو حضور علیہ السلام نے مطلق فرمایا کہ اللہ دیتا ہے، لیکن اپنی بات آئی تو لوگوں کا شک ہوتا ہے کہ حضور دیتے ہیں کیا واقعی میں؟ تو حضور نے اللہ کے بارے میں جب فرمایا تو خالی واللہ یؤتی فرمایا، لیکن جب اپنی بات فرمائی تو انما انا قاسم، بے شک میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں، یعنی اے اعتراض کرنے والوں مجھے معلوم ہے تم بعد میں اعتراض کرو گے، تو حضور نے پہلے سے ہی فرما دیا کہ دیتا تو اللہ ہے، تقسیم کرنے والا میں ہی ہوں۔ تبھی تو اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت امام عشق و محبت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیثوں کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں یوں کلام ارشاد فرمایا، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، انا اعطینا کل کوثر، اللہ نے فرمایا اے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، اللہ نے فرمایا خیر کثیر، ہر چیز کا اکثر، ہر چیز کو کثیر تعداد میں اللہ نے عطا، یعنی ہر چیز کو اور ہر چیز عطا فرمائی اور کثیر عطا فرمایا۔ جب اللہ نے حضور علیہ السلام کو خیر کثیر ہر چیز عطا فرما دی، ہر چیز میں کثرت کے ساتھ عطا فرما دی، یہ کون ہوتے ہیں حساب لگانے والے کہ کون سی چیزیں دی کون سی چیزیں نہیں دی؟ تو اس آیت کی ترجمانی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے صدقے میں اللہ عطا فرماتا ہے، حضور علیہ السلام اللہ کے نعمتیں بانٹتے ہیں۔ تو دوسری جگہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا لا ورب العرش، اللہ کی قسم، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، کیوں بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور سرکار مفتی اعظم ہند حضور مصطفیٰ رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں ترجمانی فرمائی، بتا دے کوئی کسی اور سے بھی کچھ پایا، بتا دے کوئی کسی اور سے بھی کچھ پایا، جسے ملا جو ملا وہ ملا مدینے سے، اور وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ اور آسان لفظوں میں اس کی تشریح سیدی تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان دامت برکاتہم العالیہ نے یوں فرمائی، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، خالی جنت بھی نہیں بھری جنت۔ یہ بھی بخاری شریف، مسلم شریف، دیگر کتبوں میں روایات مل جاتی ہے، جیسے کہ ایک روایت ہے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور علیہ السلام کی خدمت میں جب تھے، حضور نے فرمایا سل ما شئت، اے ربیعہ جو چاہے منگ، جو چاہے منگ، سل ما شئت، یہ نہیں فرمایا کہ میرے پاس اتنے ہی خزانے ہیں میں اتنا ہی دے سکتا ہوں اس سے زیادہ نہیں مانگنا، بلکہ سل مانگو ما شئت، جو تم چاہو مانگو۔ حضرت ربیعہ نے دنیا کی نعمتیں نہیں مانگی بلکہ فرمایا یا رسول اللہ میں جنت مانگتا ہوں، اور جنت بھی کیسی؟ جنت میں آپ کی رفاقت، اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں آپ سے جنت کا سوال، یعنی آپ کے ساتھ جنت کا سوال، کس سے؟ اسألک، آپ سے مانگتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول سے حضرت ربیعہ مانگتے ہیں اسألک یا رسول اللہ میں آپ سے جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ کیا حضور نے یہ فرمایا مجھ سے مانگ کے تم شرک کر دیے، مجھ سے کیوں مانگے، اللہ سے مانگو؟ حضور نے تو یہی عقیدہ سکھایا کہ میں جب تقسیم کرنے والا ہوں مجھ سے مانگو گے، دیتا تو اللہ ہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو گے تو بھی میرے ذریعے ملے گا، مجھ سے مانگو گے تو اللہ ہی دینے والا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ عقیدہ بتا دیا، اگر آپ مجھ سے مانگیں گے تو شرک نہیں، بلکہ حضور نے فرما دیا یہ تو ہو گیا ربیعہ، اور بھی کچھ چاہیے تو مانگ۔ اب یہ اختیار دیکھو، پھر حضور علیہ السلام جنت کے مالک ہیں تبھی جنت عطا فرمائی نا، یہ تو نہیں فرمایا کہ جنت میں کیسے دے سکتا ہوں، وہ تو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں فیصلہ فرمائے گا، یہ تو نہیں فرمایا، بلکہ اے ربیعہ دے دی گئی، جنت عطا فرما دی۔ تو جو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام ایسے مختار ہیں کہ دنیا کی نعمتیں تو چھوٹی ہے، آخرت کی بڑی نعمت جنت، اور وہ بھی حضور کا ساتھ۔ حضور جنت میں کوئی بھی رہے تو بہت خوش نصیب ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے تو اس سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہے؟ تو جنت کی اعلیٰ پوزیشن میں حضور علیہ السلام رہیں گے، اس اعلیٰ جگہ میں، یعنی حضور علیہ السلام کا ساتھ انہوں نے مانگا، حضور نے ان کا ساتھ عطا فرمایا جنت میں۔ تو جو اللہ کے ایسے محبوب بندے سب سے اعلیٰ نعمت عطا فرماتے سکتے ہیں، ان کے لیے دنیاوی نعمتیں کون سی بڑی بات ہے؟
کسی کو اولاد دلا دینا اللہ کی بارگاہ سے، کسی کو دولت دلا دینا، یہ سب دنیا میں رہنے کے لیے یہ کون سی بڑی بات ہے؟ جب جنت میں اعلیٰ مقام حضور علیہ السلام عطا فرماتے ہیں تو کیا ان حدیثوں پر ان مفتیان کرام تو ایک تنزن کہا، ان کی نظریں نہیں گئی؟ یہ منافقانہ چال چل رہے ہیں لوگوں کو بہکانے کے لیے۔ تو تاج الشریعہ سرکار نے فرمایا جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، کیوں؟ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔